صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی. آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے. جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں ایک دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیے، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی. کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے، بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں. یہ حالات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولت داؤ پہ لگا، پوری دولت قربان کر دی. حتیٰ کہ صدیق با وفا تو وہ ہیں جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا. اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا. یہ ان کے جذبات تھے. مسلمانوں، حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے. ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں. اور قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے. ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے. اسی باغ میں ان کا گھر تھا. وہ گئے تھے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے. ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ. جلدی سے شوہر کو بلایا. وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں. حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں، میں بھی کھانا بناتا ہوں. جلدی سے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا. اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے. قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے. صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے. تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں. روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی بھوکی ہے. جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے. جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی. ایک کام کرو پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا. اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا. اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا. حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے. کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا. غور سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی. سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے. کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا. اب میں اس پہ رو رہا ہوں.
اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہے؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابرو پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے سے سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے. انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. اشارہ تیرا بے شک آپ سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا. بے شک زندہ باد زندہ باد. رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا. کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے. جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال. جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو. حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے. اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا ماکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں، اس کے بارے میں میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں. اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو سمیٹوں گا. کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بستامی کو حاصل ہے. سلطان العارفین بایزید البستامی
آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بستامی کو. مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا. بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا. جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا. تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے. خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے. یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے. حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے. غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ معروف کرکی ہیں. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. 40 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا. جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا. اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. اب معروف کرکی جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ. بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا. فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں. مارکیٹ میں میری دکان تھی. ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی. رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا. میری دکان صحیح سلامت تھی. خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ. بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں. اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا. اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف. کہا حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ سبحان اللہ. دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ. عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے. یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں عالم نہیں بنتا. کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا. عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا. اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی. اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام. اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام. عبداللہ ابن مبارک کون؟
امام بخاری کے دادا استاد، امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم، محبوب الہی جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم، صابر کلیر جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی، ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حسن والحسین حضرت تشریف لے آئیں۔ حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے۔ آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا کہ نعمان آخرت کی فکر میں رات رات بھر روتے ہیں، کیونکہ اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیا جائے نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور صبح کو اس کی تشہیر کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری جیسے، غریب نواز جیسے، عبداللہ ابن مبارک جیسے، داؤد تائی جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہوں، وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے اس طرح رو رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے 5 کلمے بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ بھی یاد نہیں، گرمی میں استنجا کی سنتیں کیا ہیں اور سردی میں کیا ہے، کس طرح سے گرمی اور سردی کے احکامات بدلتے ہیں، ہمیں یہ بھی شعور نہیں ہے، وضو کس طرح احتیاط سے کرنا چاہیے ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ میں تو اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، ایک اچھا عالم جس کی نظر فقہی مسائل پر ہو، اگر ہم اس سے اپنا وضو چیک کروا لیں تو وہ ہمیں ناکام کر دیں۔ جب عالم کے سامنے ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے تو عالم الغیب کے سامنے ہم آخر کون سا عمل ثابت کر سکیں گے، اور ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حالات یہ ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے شاید ہمارے لیے اسی لیے یہ شعر کہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میری توبہ اے خدایا میرے نفس کی بدی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنے جرائم کر کے ہم جو بے حساب جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خوش فہمی کا شکار ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کے پاس جتنا علم آئے گا اس کے پاس اللہ کی اتنی خشیت آئے گی، اتنا خوف آئے گا۔ ہم آخرت کو، حساب کے دن کو بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم یہ تصور کرتے ہو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ سب سے حساب لیا، جس سے چاہیں گے حساب لیں گے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ ہمارے گناہوں کی بجائے ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ کاش اللہ ہم سے حساب نہ لے۔ میرے امام یوں عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مولا اگر میرا حساب لینا تیری شان کریمی کے مطابق ناگزیر ہو جائے تو تجھ سے عرض یہ ہے کہ محبوب کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لینا، تاکہ تیرے محبوب کو ان کی حیا کی وجہ سے غیرت نہ آ جائے۔ یہ عاشقوں کا حال ہے، اور ہم جو کچھ کیے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں بے حساب بخش دے۔ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اللہ رسول کی سچی وفاداری عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ ہمارے درمیان دنیا سنیت کی وہ عظیم شخصیت موجود ہے، وہ عظیم ذات موجود ہے، جو بیک وقت جو ہے وہ مصنف بھی ہے، شاعر بھی ہے، خطیب اور خطیب گر بھی ہے، بہترین مفکر بھی ہے، دانشور بھی ہے، اور اسی طرح سے آپ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے۔ ایسے مفکرانہ جملے جو کہیں کہیں ہمیں سننے کو ملتے ہیں، وہ حضرت کی تقریر میں موتیوں کی طرح آپ کے لبوں سے جھڑتے نظر آتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت جس نے انسان سازی میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر بڑے کارنامے انجام دیے، جس کی ایک آواز پر وادی نور کے اندر لاکھوں عاشقان رسول کا ہجوم نظر آتا ہے۔ آئیے وہی ہستی ہمارے درمیان ہے۔ ہمارے ناظم محفل، نقیب محفل بہت اچھے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے کہنا جانتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کے ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ان کی حق تلفی نہ ہو، میں خود قبلہ امیر محترم کو عرض کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، اس لیے کہ ناظم صاحب تعارف پیش کریں گے تو ان کے شایان نشان پیش کریں گے، لیکن ہمارا ماننا ایسا ہے کہ ہر آدمی، عارف رومی کا قول ہے، ہر انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کھلتی ہے تو خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان ہے کون۔ ہر
اور آدمی زبان کے پردے میں اپنا تعارف رکھتا ہے، تو آئیے اب ہم حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتے، التماس ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے زبان کو جنبش دیں اور وہ جواہر پارے جو آپ نے اپنے اسلاف کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیے، وہ درد دل جو آپ نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، وہ سوز دنوں جو آپ نے اپنے بزرگوں سے پایا، ہم سب کے درمیان بکھیریں اور بکھیر کر ہم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائیں۔ آئیے حضرت قبلہ امیر محترم کا استقبال حضور سید العلماء ماہریروی رحمت اللہ علیہ کے چند مصروں سے ہم کرتے ہیں کہ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ شکر کی نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کر لیں اور تکبیر و رسالت بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امید ہے آپ گفتگو سنجیدگی سے سنیں گے اور انشاءاللہ بعدہ آپ دستار بندی کی محفل میں بھی شریک رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہے، جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت سے مرید بھی ہوں گے۔ حضرت سے گزارش ہے تشریف۔ پر صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے، وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دلوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ مجھے بتائیں اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتا چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے۔ مسلمانوں اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے۔